اس شہر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت حکومت اور حکومتی اداروں کی طرف سے باقاعدہ مہاجر قوم کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے سرکاری سطح پر پروپیگنڈا کیا گیا. مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان کو ٹنٹا، کانا، لنگڑا، چنگاری، کالا ان عرفیت کے ساتھ متعارف کروایا گیا تاکہ مہاجر نوجوانوں کا جو تعارف تھا کہ وہ پڑھے لکھے اور مہذب ہیں اس تعارف کو مسخ کیا جا سکے. ان آپریشنز کے دوران باقاعدہ مہاجر قوم کو بدنام کرنے کے لیے جنا پور کے نقشے برآمد کیے گئے اور اس ڈرامے کو اس طرح پیش کیا گیا جس سے یہ تاثر جائے کہ مہاجر قوم جو ہے وہ ایک الگ وطن بنانا چاہتی تھی اور مہاجر قوم پاکستان کے خلاف ہے. مہاجر قوم کی حب الوطنی کو مشکوک بنانے کے لیے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ تحریک چل رہی تھی اور جنا پور کے نقشے نکلے. اسی طرح مہاجر قوم جو ایک مہذب قوم تھی اور مہذب قوم ہے، تعلیم یافتہ قوم ہے، اس مہاجر قوم کے اس چہرے کو مسخ کرنے کے لیے جس کو لوگ تعلیم کی وجہ سے پہچانتے تھے، جس کو لوگ حکیم سعید اور شاہ احمد درانی اور پروفیسر غفور جیسے لوگوں کی وجہ سے پہچانتے تھے، جس کا چہرہ مہاجر قوم کا رئیس امروی تھے، اس چہرے کو مسخ کرنے کے لیے باقاعدہ آپریشن کے دوران جھوٹے ٹارچر سیل برآمد کیے گئے. وہاں انسانوں کو ذبح کرنے کے آلات برآمد کر کے اور باقاعدہ سرکاری سطح پر پریس کانفرنسز کی گئیں. وہاں پر پھانسی کے رسے دکھائے گئے. وہاں پر انسانی جسم میں سوراخ کرنے کے لیے ڈرل مشینیں برآمد کر کے دکھائی گئیں. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ مہاجر قوم کا چہرہ مسخ کیا جا سکے. سب سے بڑے وکٹم ڈیفیمیشن کے مہاجر قوم ہم خود ہیں. مہاجر قوم کے خلاف سرکاری سطح پر 2 دہائیوں تک پروپیگنڈا ہوا ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ڈیفیمیشن جرم ہے اور بڑا جرم ہے تو میں اس کا وکٹم ہوں، میری قوم اس کی وکٹم ہے. آفاق احمد جب جیل میں تھا تو آفاق احمد ایک کیس میں اگر وہ ایکویٹل اس کو ملتی تھی تو دوسرے کیس کے اندر اس کو گرفتار کر کے باقاعدہ حکومت کی سطح پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ آفاق احمد فلاں قتل کے کیس میں گرفتار کر لیے گئے اور فلاں قتل کے کیس میں آفاق احمد ملوث ہیں. میرے اوپر تو وہ مقدمات بھی جیل کے اندر بنا کر باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں جیل میں موجود ہوں اور شہر میں کوئی قتل ہوا ہے تو آفاق احمد کو اس قتل کے مقدمے میں انوالو کر کے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آفاق احمد جو ہے وہ قتل کے ایک اور مقدمے میں گرفتار. ایسا لگتا تھا کہ آفاق احمد جو ہے وہ سیاسی ورکر نہیں ہے، ایک دہشت گرد ہے. تو آپ نے میرے خلاف، میری قوم کے خلاف بیت الحمزہ جب آپ نے سیل کیا اور بیت الحمزہ کو کارڈن کرنے کے بعد اس کو آپ نے مسمار کرنا چاہا کئی ماہ کے بعد، تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دہشت گردی کا اڈا تھا، یہاں ٹارچر سیل تھے، یہاں سے اسلحہ برآمد ہوا، جبکہ وہ کسی کی فرمائش پر آپ نے اس کو توڑا تھا. یہ مہاجر قوم کی جو رسوائی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی کمیشن رپورٹ اپنی بنا کر پبلک کرے کہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا مہاجر قوم کے خلاف، اس میں کوئی سچائی اور کوئی حقیقت نہیں تھی. مہاجر قوم کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی اس غلطی پر عوام سے معافی مانگے، مہاجر قوم سے معافی مانگے. یہ جب افغان وار ہوئی ہے اس میں افغانی جس تیزی کے ساتھ اس شہر میں آئے ہیں افغانستان سے اور انہوں نے آ کر جو یہاں پر ٹرانسپورٹ کے اوپر قبضہ کیا ہے، آج تک ان کی رجسٹریشن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈمپر لوڈر جب انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں تو کوئی مقدمہ ان کے خلاف درج نہیں ہوتا، بلکہ پولیس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے جس طرح عرض کی کہ اس میں بڑے لوگوں کی سرمایہ کاری ہے. اور کل کے جو ملینیم مال کے اوپر حادثہ ہوا اس میں 2 ایک ہی گھر کے میاں بیوی اس میں جاں بحق ہو گئے. اس میں بھی پولیس نے ایک جو بیان جاری کیا کہ بریک فیل ہو گئے تھے اور کہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب کیونکہ اس کی سیٹ اوپر ہوتی ہے نیچے موٹر سائیکل والے نظر نہیں آتے. یہ سارے عذر جو ہے بے معنی ہیں، اس لیے کہ ٹریفک کے تمام اصول انسان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور وہ تمام اصولوں کو نظر انداز کر کے یہ ہیوی ٹریفک بے لگام اس لیے ہے کہ انہیں انتظامیہ کی اور طاقتور لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ سب کچھ اس وقت تک کنٹرول نہیں ہو سکتا. میں بغیر کسی مبالغہ آرائی کے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جب تک یہاں پر مقامی انتظامیہ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ
جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ٹرانسپورٹ مافیا کی شکل میں اس کراچی پہ مسلط ہیں، ان سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ پیکا کیونکہ جمہوری روایت کے خلاف ہے، پیکا کا ایکٹ آزادی اظہار کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ پیکا کا ایکٹ حکومت کی کرپشن اور غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام کی آواز دبانے کی کوشش ہے، اور آزادی اظہار ہر شہری کا آئین میں بنیادی حق ہے، اور اس حق سے ہم کسی کو محروم نہیں کر سکتے، اور ہم اس حق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ نے پیکا کے اس قانون کو، اس ایکٹ کو یکسر مسترد کیا ہے۔ اس میں شقوں کو مسترد کرنا کافی نہیں ہے، اس میں شقوں کے اوپر بات کرنا وہ کافی نہیں ہے۔ شقوں پہ بات کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے پورا قانون مشکوک نظر آتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے جس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کے علاوہ اگر انہوں نے صحافیوں کی نمائندگی دکھانے کے لیے بھی رکھی ہے تو وہ صحافی کا انتخاب بھی حکومت کرے گی۔ جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی ہوگی۔ جو اس قانون کے تحت پروسیکیوشن ہے وہ بھی حکومت کی ذمہ داری اور حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ جو ججز اپوائنٹ ہوں گے وہ بھی حکومت کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ پروسیکیوشن بھی آپ کریں گے اور انصاف بھی آپ کریں گے، یعنی مدعی بھی آپ ہیں اور منصف بھی آپ ہیں۔